مجھے ایک پٹھان ملا، اس نے کہا یار تم کیا کرتا ہے، سب کو جنتی بنا دیا تم نے. تو میں نے کہا چلو آپ کنفرم دوزخی ہو گئے. تو اس پر اس نے کہا کہ یار یہ کیا تم بولتا ہے. میں نے کہا نہ دوزخ میں جانا چاہتا ہے نہ جنت میں. تو ہمارے ایک دوست نے کہا عالم برزخ میں جانا چاہتا ہوں. نہیں تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. ہاں، تعلیم میں نے کراچی سے ہی حاصل کی. ابراہیم علی بھائی اسکول میں شروع میں نے پرائمری، اور پھر سیکنڈری میں نے جو ہے نا وہ GBSS. اور کاسٹ میری پختون ہوں، میں پشتو بولنے والا. اور ویسے جو ہے نا ددھیال ہمارا سارا اردو ہی بولتا ہے. تو ابو بھی جو ہے نا ماشاءاللہ پڑھے لکھے، 1952 کے میٹرک کیے ہوئے تھے. ماشاءاللہ پڑھی لکھی فیملی ہے الحمدللہ. میں نے صرف میٹرک کیا ہے. میں صرف قاری ہوں، تجوید کی ہے میں نے. بسا اوقات لوگ کہتے ہیں حافظ، تو وہ بھی مطلب حفظ نہیں کیا میں نے. میں ان کو ٹوک دیتا ہوں کہ یار حافظ ہوں نہیں تو آپ نہ کہیں. میں بیسکلی نعت خواں ہوں الحمدللہ. نعت پڑھنے والے کو نعت خواں ہی کہا جاتا ہے، اور عموماً جو ہے جو مناقب وغیرہ ہی پڑھتے ہیں یا نظم خواں ہوتے ہیں ان کو بھی نعت خواں ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیسکلی وہ نعتیں ہی پڑھتے ہیں. تو نعتوں کے بعد جو حمد بھی آ جاتی ہے. اب حمد خواں کہیں تو بہت سارے پھر القابات ہو جائیں گے نا. تو مختصراً نعت خواں کہتے ہیں، اور نعت خواں کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو کہا جاتا ہے. اور پھر جو میرے وائرل کلام جیسے کنفرم جنتی، میں بھی شادی کروں گا اب روزے والا، اس ٹائپ کے کلاموں کو نظم کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدگی سے کوئی تعریف اگر ہو، مطلب پورا کلام ہی نعت کے اشعار ہوں تو اس کو نعت کہا جائے گا. لیکن اس میں رمضان کی تعریف ہے اور رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے بتایا گیا، تو اس کو نظم کہتے ہیں ہم. میں الحمدللہ پاپولر پہلے سے ہی. یہاں مینشن اس لیے کر رہا ہوں یہ بات کہ مجھے دیندار طبقہ تقریباً داڑھی ٹوپی والے لوگ تقریباً سبھی جانتے ہیں پہلے سے ہی الحمدللہ. کیونکہ میری ایک نعت ہے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، شاید سنی ہو آپ نے. اس کو اب کوئی بھی ایسا نعت خواں نہیں ہے جو نہیں پڑھ رہا ہو، سب پڑھ رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ. تو اس کی وجہ مقبولیت یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہٹ ہوا، پاپولر ہوا. ٹک ٹاک پر اس پہ ملینز ویوز ہیں، اور یوٹیوب پر بے تحاشا لوگوں نے اپلوڈ کیا، ملینز ہیں. تو مجھے نیو جنریشن میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آپ جلدی فیمس ہو گئے اور زیادہ فیمس ہو گئے. تو اس کے بعد جو میرے جو نظمیہ کلام ہیں نظموں کی صورت میں، اس سے میں نیو جنریشن میں عام پبلک میں بہت زیادہ مشہور ہو. کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. ہر اہل ایمان کنفرم جنتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، حدیث کا مفہوم ہے، وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا. تو مجھے جب کوئی کہتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں آپ نہیں ہو، تو کہتا ہے بالکل ہے یار. اسی طرح مجھے ایک پٹھان ملا، اس نے کہا یار تم کیا کرتا ہے، حالانکہ میں خود پٹھان ہوں، کوئی اس کو اپنے اوپر ڈالے، میں خود پٹھان ہوں. اس نے کہا یار تم کیا کرتا ہے، سب کو جنتی بنا دیا تم نے. وہ بھی میں انٹرویو دے رہا تھا فیریئر ہال میں. تو میں نے کہا چلو آپ کنفرم دوزخی ہو گئے. تو اس پر اس نے کہا کہ یار یہ کیا تم بولتا ہے. میں نے کہا نہ دوزخ میں جانا چاہتا ہے نہ جنت میں. تو ہمارے ایک دوست نے کہا عالم برزخ میں جانا چاہتا ہوں. تو بھائی ہر مسلمان کنفرم جنتی ہے. میں کچھ یونیک لے کر آنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار میں نیو جنریشن تک اپنا میسیج، اپنا پیغام کیسے پہنچاؤں. کیونکہ نیو جنریشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ سوبر چیزیں کم ہی، مطلب وہ کیا اس پہ کلک کریں گے، کلک کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے. تو میری کوشش ہوتی ہے ان تک کسی طرح اپنا پیغام پہنچاؤں. تو سوچتا ہوں یار آئیڈیاز پوری ٹیم ہے، پروڈکشن کی ٹیم ہے ہماری، ویڈیوز والے ہیں، ہماری آڈیو ٹیم ہے پوری. تو وہ سب کے ہی مائنڈ ہوتے ہیں یار یہ کرنا چاہیے اس طرح. تو آخر میں اس کو میں یہ جو ہے نا اس کو لاک کرتا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں. توفیق تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہے نا بندہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق دے کہ میں نکاح کر سکوں. میرا جب کلام ریلیز ہوا تھا تو ویلنٹائن ڈے قریب تھا. تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، مغربی کلچر ہے. تو اس پر میں نے یہ دعائیا ایک طریقے سے، ایک کنوارا لڑکا دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نکاح کر لوں اور گناہوں سے بچ جاؤں. شادی جو ہے نا وہ ایک ظاہر ہے پوری زندگی کا نام ہے، اور آپ اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے ساتھ. تو جو ہے نا وہ اگر کوئی اس طرح کی آتی ہوئی ہے آفر، ویسے بھی آتی رہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتی. تو اس کو جو ہے نا وہ ظاہر دیکھ کر، میری والدہ ہیں الحمدللہ، وہ دیکھیں گھر والے، پسند کی شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، محبت کی شادی بھی جائز ہے، لیکن اس کو جو ہے نا نکاح میں بدل دیا جائے. تو انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہیں، تو پھر کریں گے انشاءاللہ.
ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں تنقید کے بغیر رہا نہیں جا سکتا اور لوگ برداشت نہیں کر پاتے. برداشت کرنا بھی ایک ہنر ہے، فن ہے. ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. میں برداشت کر رہا ہوتا ہوں تو میں آگے بڑھ رہا ہوں. جو برداشت کرے گا وہ آگے بڑھے گا. اور تنقید جو ہے نا وہ ہماری اچھی چیزوں پر بھی آتی ہے. نعتوں پر آپ دیکھیں، ہرا گنبد میں نے بتایا، اس طرح کی بے تحاشا 700-800 نعتیں پڑھی اب تک الحمدللہ. 6 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں، 28 ایئر اولڈ. تو نعتوں پر بھی ڈس لائک بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. اور بیڈ کمنٹ بھی ہوتے ہیں. تو وہ کون کرتے ہیں؟ کوئی کافر تھوڑی ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا غیر مذہب تھوڑی ہوتے ہیں، یہی مسلمان ہی ہوتے ہیں. تو وہ ان کو انداز پسند نہیں آتا، وہ ڈس لائک کر دیتے ہیں. کوئی بولتا ہے میوزک ہے، حالانکہ ڈف ہوتا ہے. میری نعتوں میں بھی اتنا ڈف نہیں، میں صرف نظموں میں زیادہ یوز کرتا ہوں. چند ایک نعتوں میں ہے میرے، تو اس پہ ڈس بھائی میوزک ہے. اور ان کے آئی ڈیز پر جاتے ہیں ہم لوگ، تو وہ بیچارے جو ہے نا گانے لائک ہوئے ہوتے ہیں، ویڈیوز جو ہے نا موویاں فلموں کی ویڈیوز شیئر ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ آ کر ملا نصیر الدین کے صاحبزادے بن جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ میں سب کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. یہ میں بات یہاں لمبی جواب اس لیے لمبا کر رہا ہوں کہ میں اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اتنا اگر آپ کا تقویٰ ہے نا پھر تو آپ پہلے عمل پر آئیں، پھر دوسروں کو کہیں تو انشاءاللہ وہ بھی عامل ہوگا. تاثر کم لوگوں سے ہوتا ہوں میں. شہید جنید جمشید رحمۃ اللہ تعالی سے بہت متاثر تھا میں نے 7-8 سال گزارے بھی مطلب ساتھ، اور بڑی میری ان سے محبت، اور ان سے کس کی محبت نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی مجھ سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا ہر لحاظ سے. میں مڈل کلاس کا ایک لڑکا ہوں، اور میں ایک اور نعت خواہ سے بھی بڑا متاثر ہوں جو نیو جنریشن کے نعت خواہ ہیں، لیکن نام نہیں بتاؤں گا، بہرحال لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے. اور پرانے نعت خواہ میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے بہت انسپائرڈ ہوں. تیرا کھانا پینا میرا شجرا بولے اب پھر سے رگڑے. کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ کبھی رہا. کوئی کہتا نا، میں کہتا ہوں بھائی دکھا دو کوئی رکنیت، دکھا دو کوئی چیز. ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی ہے بھی تو اچھی بات ہے. کسی کو اپنے لیڈر مانتے ہیں، اور لیڈر ماننا بھی چاہیے کسی ایک کو. لیکن میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا. ہاں بیچ میں ایک چیز آئی تھی، ترانہ آیا تھا، تو بہت ساری مذہبی جماعتوں کا جو ہے نا وہ اتحاد تھا. تو میرے دوست ہیں سارے، میں خود مولوی ہوں تو بھائی سب مولوی دوست ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک ترانہ پڑھ لیں گے، تو پڑھ لیا تھا ویسے ہی، اور وائرل بھی کافی ہوا تھا. سب سے پہلے وہی وائرل ہوا تھا. تو ویسے کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں میں یہی کہوں گا، میں آپ کے لیے ہمہ وقت دعا گو رہتا ہوں. سب سے پہلے اپنے لیے اللہ مجھے ہدایت دے، پھر آپ کے لیے. اور حسد جو ہے نا، یہ حاسد جو ہے یہ بیچارہ دونوں جگہ جلتا ہے بیچارہ. یہ دنیا میں بھی جل رہا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا. اور حدیث کے مفہوم بھی ہیں، اس پر بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ یار اگر اتنا وقت آپ اپنا جو ضائع کر رہے ہیں تو حسد کرنے میں کسی سے، تو اگر وہ آپ اپنی کامیابی کے لیے کوشاں ہو جائے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ بھی کسی جگہ پر ہوں گے انشاءاللہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے.